اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو، بیاج کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں سود کی، آج اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں میں سامعین حضرات۔ دیکھیے، خرید و فروخت تو جائز ہے، آپ اس میں منافع کما رہے ہیں تجارت کے ذریعے، وہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ آپ نے ایک مال 10 روپے کا خریدا اور وہ 11-12 کا بیچ رہے ہیں آپ، اس میں کچھ خرچہ بھی آ رہا، جائز ہے، لیکن منافع ایک حد تک ہونا چاہیے۔ منافع میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ منافع اس میں رکھ دیں جو گرا گزرے گراہکوں پر۔ جیسے آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی ٹیبلٹ بن رہی ہے یا بک رہی ہے، حقیقت جو خریدی جا رہی ہے وہ 2 سے 1.5 روپے کی، اور اس پہ MRP کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ 55 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ۔ اب وہ بک رہی ہے مارکیٹ میں 80-100 روپے کی، تو یہ بھی بالکل ناجائز طریقے کا ہے کہ آپ 5 روپے کی، 2 روپے کی چیز 50 روپے کی بیچ رہے ہیں آپ، تو اس حد تک بھی منافع نہیں ہونا چاہیے۔ جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی تو خاص طریقے سے اس کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ بازار میں ہمارے جو تاجر لوگ ہیں وہ کس حد تک منافع کما رہے ہیں۔ اگر ان کا منافع حد سے زیادہ ہوتا تھا تو ان پر سختی کی جاتی تھی اور اس چیز سے ان کو باز رہنے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن آج کوئی ایسا بازار ہے نہیں، کوئی اسلامی قانون ایسا ہے نہیں۔ آج تو اندھی نگری چوپٹ راج ہے، جس کا اگر 2 روپے کی چیز ہے تو 50 روپے کا MRP ڈال دیا ہے، پھر اس میں ڈسکاؤنٹ چل پڑے، 1000 باتیں۔ لیکن اسلامی قوانین میں ایسا تصور نہیں ہے۔ معزز سامعین حضرات، اسلامی قانون بڑا پیارا قانون ہے، تجارت جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، بیع جائز ہے، منافع جائز ہے، لیکن منافع بھی ایک حد تک ہونا چاہیے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ گراہک پر وہ گرا گزرے یا اس پر بوجھ گزرے، یعنی آپ نے جو ہے جو اصل قیمت اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے منافع لے لیا جھوٹ سچ بول کر کے، تو یہ بھی پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی حد تک آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، اور جو اس کے موافق اور جو مناسب منافع ہے وہ آپ حاصل کریں، اللہ پھر آپ کی اس کاروبار میں برکت دے گا۔ لیکن سود، بیاج یہ حرام ہے۔ کسی کو پیسے دے دیے 1000، 1 مہینے کے بعد 1100 لے لیا آپ نے، حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قسم آپ کی جائز نہیں ہے۔ لیکن جو بینک میں ہمارا پیسہ پڑا ہوتا ہے، بینک میں اس پر جو ہمیں پیسہ بڑھ جاتا ہے، جیسے بینک میں آپ 10,000 روپے ڈال دیں، 1 سال کے بعد چاہے 10 روپیہ بڑھے لیکن بڑھ جائے گا۔ تو ہندوستان کے اندر، خاص کر ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر یہ جائز قرار دیا ہے، اس طرح کا بیاج۔ یہ جو بینک میں آپ کی نقدی پڑی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ یا جتنے بھی حسب حیثیت کسی شخص کے پڑے ہیں، اور ان کے حیثیت کے مطابق جو ایک آتا ہے، بڑھتا ہے پیسہ بینک میں، تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ ایسے ہی شکل FD وغیرہ کی علماء نے بتائی ہے کہ جو آپ یہاں ہندوستان میں خاص کر جو آپ جمع کرتے ہیں اور اس کا کچھ گنا بڑھ کے ہندوستان کی حکومت کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے، تو کیا وہ جائز ہے؟ تو ہندوستان کے لیے وہ بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ ہر جگہ کا نہیں، خاص کر ہندوستان کا میں بیان کر رہا ہوں، اپنے ملک کا، کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے سروکار ہے۔ اور اس میں کئی چیزیں اور بھی ہیں، جیسے ہم رہن پہ زمین رکھتے ہیں۔ رہن بھی کئی طرح کا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس فصل میں 1 کنٹل تم سے غلہ لیں گے، گیہوں یا دھان، آپ کے فصل ماری جائے، زیادہ پیدا ہو یا کم، 1 کنٹل دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے تو 1 کنٹل طے کر لیا، اس کے 1 کنٹل پیدا ہو کہ نہیں ہو، ماری جائے فصل، یہ جائز نہیں ہے۔ جو پہلے ٹھیکے پہ زمینیں لے لی جاتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے ٹھیکے پہ زمین لینا۔ وہ جو اناج طے کر لیا جاتا ہے کہ صاحب یہ اناج ہے، اتنا اناج ہم آپ کو دیں گے اور یہ فصل آپ کی بوئیں گے، یہ 2 فصلوں کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی باغ 2 سال کے لیے بیچ دیا جاتا ہے، 2 سال کے لیے جو باغ بیچ دیے جاتے ہیں، 2 سال پہلے اس کی رقم حاصل کر لی جاتی ہے، اب 2 سال تک وہ باغ والا جس نے خریدا ہے اس میں آم آئے نہ آئے، فصل آئے کم آئے، اب اس کا ذمہ دار وہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے
فصل کی رقم پہلے لے لی، کیا معلوم وہ بازار میں کس قیمت کو بکے، بازار میں اس وقت کا ریٹ کیا ہو، یا پھر وہ فصل کس حد تک آئے، یا فصل خراب ہو جائے یا فصل نہ آئے، اس میں بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو اس لیے باغ بھی پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، یہ بھی اسی کی صورت ہے۔ جیسے رہن پہ زمین ہم لے لیتے ہیں پہلے، وہ بھی جائز نہیں ہے کہ صاحب ہم نے اتنے غلے میں آپ کی زمین لی یا اتنے کنٹل اناج میں اتنی بیگھا زمین لی، یہ بھی ٹھیکے پہ لینا یا اس طریقے سے رہن پہ لینا یہ جائز نہیں۔ باغ پہلے بیچ دیا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اسلام میں اس طرح کی بے جائز نہیں ہے کہ جس میں کسی کو تکلیف ہو یا پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہو۔ بھئی 2 سال کو باغ بیچ دیا، کیا معلوم 1 سال بھاؤ بہت نیچا رہا، 1 سال فصل ہی نہیں آئی، ماری گئی، زیادہ آندھی طوفان آ گئی، فصل گر گئی، تو تکلیف ہوگی نا باغ خریدنے والے کو، اور اسلام میں تکلیف نہیں ہے۔ تو باغ میں جب بیچا جائے، جب آم آ جائے امیاں اور وہ اپنی آنے کے بعد میں اپنی پوری شکل اختیار کر لے، پھر وہ موجودہ مال بیچا جائے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ فصل پہ پیسہ اٹھا دیتے ہیں، بھئی مارکیٹ میں غلہ آیا نہیں، ہمارے دھان یا گیہوں کھڑے ہیں کہ بھئی ہم اس ریٹ کے حساب سے تمہیں پیسے بانٹ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے 1500 کے حساب سے گیہوں ہماری فصل کھڑی ہے، ہم نے کہا بھئی 1500 روپے کوئنٹل کے حساب سے ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، تمہارا گیہوں آئے گا تو آپ ہم نے 1500 کے حساب سے تمہیں یہ رقم دے دی، اب آپ ہمیں جب گیہوں آگا تو اس کے حساب سے گیہوں دے دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب تک کیا مارکیٹ میں وہ غلہ وہ اناج نہ آ جائے، اس کی آپ نے پہلے سے رقم یا قیمت متعین کر کے کسی کو دے دی، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ دھانوں پہ پیسے، گیہوں پہ پیسے مجبور لوگ بیچارے لیتے ہیں نا، ہاں یہ جائز ہے کہ بھئی یہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے 10,000، اب تیری جب فصل آئے گی جس ٹائم اس ٹائم جو بھی ریٹ ہوگا اس ریٹ کو میں تیرا غلہ میں ہی لوں گا، مجھے ہی کو دینا، یعنی میں نے یہ جو 20,000 50,000 تو یہ دے رہا تیرے کام کے لیے، تو اپنا کام کر لے، لیکن جب تیری گیہوں دان یا کوئی بھی تیری فصل آئے گی تو وہ جو بھی ریٹ اس وقت کا ہوگا اس ریٹ میں لگا کر کے اپنا غلہ مجھے کو بیچنا اور یہ پیسہ میں کٹوا دوں گا، یہ جائز ہے۔ لیکن پہلے ہی بھاؤ متعین کر لینا یہ جائز ہرگز نہیں ہے۔ ان خاص چند چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، یہ بہت ضروری تھا، اس لیے جو میرے دل میں چبھ رہا تھا سامعین حضرات میں نے آپ کو بتایا، اس پر عمل کی کوشش کریں۔